اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1984 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التطفیف کی ابتدائی آیات سے ہی ہو رہا ہے، اگرچہ اس کا آغاز سابقہ درس میں ہو گیا تھا۔ سورت کی ابتدا ہی اس سے ہو رہی تھی کہ نظام سرمایہ داری تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ یہ چیز، یہ اعلان سرمایہ داروں کے لیے باور کرنے کا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے باور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اکنامکس کے طالب علم جانتے ہیں کہ ابتدا میں غلامی کا عہد ہو، جاگیرداری کا نظام ہو، پھر اس کے بعد یہ کیپٹلزم کا نظام ہو، یہ سارے نظام حقیقت میں سرمایہ داری ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو انسانوں کی تاریخ میں اتنی صدیوں سے بھی زیادہ عرصے سے ایک نظام کامیاب ہی نہیں، مسلط چلا آ رہا تھا۔ کوئی دوسرا نظام پنپ ہی نہیں سکا اس کے مقابلے میں، اور پھر یہ اتنا عالمگیر ہو گیا تو ساری دنیا میں یہ پھیل گیا ہوگا۔ اس کے متعلق یہ کہنا، اور آج سے 1500 سال پہلے کہنا قریباً، کہ یہ نظام تباہ ہو جائے گا، خدا ہی کہہ سکتا تھا، اور یہ کبھی اس کو باور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ آج تیار نہیں ہیں، وہ تو دور ہی اور تھا ابھی اس سے پہلے۔ لیکن ابھی میں عرض کروں گا قرآن نے بتایا کیا ہے۔ کہا یہ کہ یہ لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ جو کاروان انسانیت کے راستے میں اس طرح رکاوٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات ہے قرآن کی، یہ انسانیت کو آگے ہی نہیں بڑھنے دیتے۔ سرمایہ دار اس دور میں جب کہ یہ نظام سرمایہ داری یوں کہیے کہ تاریخ میں اپنے عروج پہ پہنچا ہوا ہے، آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو 1% بھی نہیں ان کی تعداد ہوگی۔ باقی سب وہ ہوں گے جن کی محنت کو کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی شکل میں غصب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو 1% یا جتنا بھی آپ سمجھیں اس سے بھی کم ہے، یہ ہیں کیا؟ انسانیت کے راستے میں روڑے بن کے اٹکا رہے ہیں، آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ 2-4 ہزار سال پہلے بھی جہاں محنت کش مزدور غلامی کی، محکومی کی حیثیت برداشت کر رہا تھا، مفلسی، غریبی، اسی میں آج ہے یہ، اس کو آگے ہی نہیں بڑھنے دیتے۔ یہ میں نے کہا تھا نا کہ قرآن نے جو ویل للمطففین کہا ہے، تطفیف جو ہے عربی زبان کے اندر اونٹنی کا ایسا بچہ جان دینا جو ناتمام ہو۔ قرآن تو ایک لفظ کے اندر اتنی بڑی حقیقت بیان کر جاتا ہے۔ اونٹنی کے پاؤں باندھ دینا کہ یہ اپنی رفتار سے نہ چل سکے، یہ ہے لفظ تطفیف۔ مطفف وہ ہیں جو یہ کرنے والے ہیں۔ ناتمام بچہ دینے سے تو وہ اونٹنی کا بچہ تو اونٹنی وہ بن نہیں سکتا، پاؤں باندھ دیے جائیں تو اپنی رفتار سے چل نہیں سکتی۔ انسانیت کی یہ چیز شکل کرنے والے ہیں یہ لوگ جو نظام سرمایہ داری کے حامل ہیں۔ تو یہ جو کہا ہے کہ یہ ان کے راستے میں یہ رکاوٹیں بن کے کھڑے ہیں، انسانیت آگے ہی نہیں بڑھ سکی۔ آج بھی بھوکے ننگے مفلس بیکار بیچارے رونے چیخنے والے، ان کو دیکھیے تو ان کی تعداد کے اعتبار سے
اس قدر زیادہ کثرت ہے، کثرت ہی ان کی ہے، انسانوں کی آبادیاں ہی وہی نظر آ رہی ہیں، ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ جہاں وہ 10,000 سال پیشتر، بلکہ اس سے بھی پہلے جس مقام کے اوپر وہ تھے وہ آج بھی اسی مقام پہ ہیں، ان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا انہوں نے۔ کہا کہ یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں راستے سے کون ہٹا سکتا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ راستے سے ہٹائے جائیں گے۔ لیوم عظیم، ایک انقلاب عظیم آئے گا، ایک دور آئے گا۔ یوم کے معنی دور یہاں کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تاریخ نے بھی اپنے ہاں جو اصطلاحات وضع کی ہیں اس میں دور کی بھی ایک اصطلاح ہے۔ یہ جو نظام ہیں اکنامکس کے، اقتصادیات کے، ان کو بھی مختلف ادوار کہا جاتا ہے۔ کہا کہ ایک دور آئے گا، بہت عظیم دور ہے وہ انقلاب کا۔ اب اگلی بات وہ کہی گئی ہے کہ جو بڑی ہی غور طلب ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، نظام سرمایہ داری کے خلاف جو نظام قرآن دے رہا ہے معاشی، وہ ربوبیت عالمینی ہے۔ تمام افراد انسانیہ کی نشو و نما کا نظام، عالمین، اقوام بھی اس میں آئیں گے، افراد بھی آئیں گے اقوام کے، یعنی تمام افراد انسانیہ کی ربوبیت، جہاں سے قرآن کی افتتاحیہ کا آغاز ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے وہ دور جس کی نشاندہی کرتا ہے قرآن، ربوبیت عالمینی۔ اب یہاں ایک چیز جو غور طلب ہے، بہت کم غور کیا گیا، یوم یقوم الناس، جس دور میں الناس اٹھ کھڑے ہوں گے ربوبیت عالمینی کا نظام قائم کرنے کے لیے۔ الناس، الناس انسانوں کو کہتے ہیں، لیکن آج سمجھنے کے لیے جو اصطلاح دی پیپل جس کو کہا جاتا ہے، اس کا کانسیپٹ، اس کا تصور کچھ اس قسم کا ہے۔ پیپل، عوام، جمہور، کیا عرض کروں میں، بہت وقت چاہتی ہیں یہ چیزیں۔ قرآن کریم کی آیات کی نزولی ترتیب جن لوگوں نے قائم کی ہے، اس کی روح سے ایک بڑی عجیب نمایاں چیز نظر آتی ہے کہ مکی زندگی میں، حضور کی مکی زندگی میں جو آیات نازل ہوئی ہیں اس میں الناس کہا گیا ہے، مومنین نہیں اس میں ابھی کہا گیا، کیونکہ یہ جماعت ابھی اس شکل کے اندر، یہ نظام اس شکل کے اندر قائم نہیں ہوا تھا۔ مومنین کا لفظ وہاں نہیں ہے، الناس کا لفظ ہے۔ مدنی زندگی کے اندر جو آیات آئی ہیں وہاں مومنین کا ذکر ہے کہ انہی الناس میں سے ایک جماعت متشکل ہو گئی، اور اس جماعت نے عملاً وہ کچھ کر دکھایا جو نظری طور پر مکی زندگی میں کہا جا رہا تھا۔ نظری طور پر وہاں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نظام ملوکیت، یہ نظام سرمایہ داری، یہ نظام برہمنیت، مذہبی پیشوائیت نہیں رہے گا، نظری طور پہ تھا۔ الناس کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ باطل کے نظام جو ہیں یہ نہیں رہیں گے۔ مدنی زندگی میں ایک جماعت متشکل ہوئی، اس جماعت نے ان نظریات کو عمل میں لا کے دکھا دیا کہ اس طرح سے ہوا۔ وہ جو نظام متشکل ہوا ہے اسلام کا مدنی زندگی میں آ کے، آپ دیکھیے گا کہ اس میں یہ تینوں ہی علامتیں نہیں تھیں۔ ملوکیت نہیں تھی۔ ملوکیت کیا ہے؟ کسی انسان کا دوسرے انسانوں کے اوپر حاکم بننا، کسی شکل میں ہو، کسی رنگ میں ہو، کوئی نام رکھ لیا جائے اس کا۔ ما کان لبشر نہیں ہوتی اللہ، قرآن نے اعلان کیا کسی انسان کو اس کا حق حاصل